آبنائے ہرمز میں پھر کشیدگی، ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی حملوں میں ایران کے 2 فوجی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق بندرگاہ جاسک میں ایرانی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا شہید ہوئے۔ بوشہر میں ایرانی فوج کا ایک اہلکار شہید ہوا۔ گزشتہ 4 روز کے دوران امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ امریکہ کے چابہار، قشم، کنارک، میناب، سرک میں بھی حملے۔ امریکی سینٹ کام نے کہا کہ پاسداران انقلاب نے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملہ کیا، سویلین عملے کا رکن لاپتہ ہے، آتش زدگی کے باعث جہاز سفر کے قابل نہیں رہا۔ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی مراکز پر حملوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عمان کی بندرگاہ قم میں امریکی لاجسٹک سپورٹ مراکز اور ایندھن کے پلیٹ فارمز پر حملے کیے گئے۔ قطر میں آل اتحاد فضائی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائلز داغے۔ جنگی طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کا مرکز اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب اس کا خمیازہ بھگتے۔ امریکی وزیر جنگ کا سوشل میڈیا پر سینٹرل کمانڈ کا پیغام شیئر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دھمکی آمیز انداز اختیار کیا اور کہا کہ ایران کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا موقع دیا گیا، لیکن اس نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کا راستہ اختیار کر کے غلط فیصلہ کیا۔ امریکہ ہر حال میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنائے گا۔ ایک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو گیا، کہا تھا کہ اپنی بات پر قائم رہیں یا خلاف ورزی کی قیمت ادا کریں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کی تصویر شیئر کی۔ کہتے ہیں کہ حقیقت دستک دے رہی ہے، تہران آبنائے ہرمز میں اپنے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کا کنٹرول طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، آئندہ بھی اسی طاقت کے ساتھ برقرار رکھے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، آبنائے ہرمز ملک کی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم جزو ہے جو قومی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ بحری جہاز غیر منظور شدہ راستے پر سفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبنائے ہرمز سے بند کی جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا کسی جہاز کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دشمن نے غلط قدم اٹھایا تو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق کارگو جہاز آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزر رہا تھا۔ اس راستے کو عمان نے بغیر کسی پابندی کے کھولنے کی تجویز دی تھی۔ خلیجی خطے میں صورتحال کشیدہ، UAE نے میزائل خطرے کی تصدیق کر دی۔ قطر اور بحرین میں ہنگامی حفاظتی اقدامات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کے راستے پر عمل درآمد پر زور۔ امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی، البتہ قطر کی ثالثی کی کوششوں کے تحت قطری حکام کا دورہ ایران قبول کیا گیا تھا۔ ایران نے امریکی صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا، مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست سے انکار۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ وعدہ خلافی کرے گا تو مناسب جواب دیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطری سفارتکاروں نے تہران میں ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ آپریشن شعبان جاری، سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف ہوائی اور زمینی کارروائیاں۔ سران ٹنکی میں تازہ کارروائی کے دوران مزید 4 خارجی ہلاک۔ آپریشن میں ہلاک ہونے والے خارجیوں کی مجموعی تعداد 67 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک مجموعی طور پر 105 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ وزیر داخلہ کا پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام۔
قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ قطر کے امیری دیوان کی جانب سے جاری بیان میں شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال کی تصدیق۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے اقتصادی، سفارتی اور عالمی سطح پر نمایاں ترقی حاصل کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 2003 سے امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کی نمائندگی کرتے ہوئے سینٹ کے رکن تھے۔ لنزے گراہم اسرائیل کے مضبوط حامی سمجھے جاتے تھے۔ وہ غزہ اور ایران کے خلاف حملے کے حق میں بات کرتے نظر آتے تھے۔ انہیں صدر ٹرمپ کے قریبی سیاسی اتحادیوں میں بھی شمار کیا جاتا تھا۔ لنزے گراہم کی موت پر صہیونی ریاست میں سوگ کی فضا ہے۔ نتن یاہو نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسرائیل نے اپنے ایک عظیم دوست کو کھو دیا۔ برطانوی وزارت عظمیٰ کے امیدوار اینڈی برہم کا اسرائیل کے خلاف سخت موقف کا اندیا۔ اسرائیل سے تجارتی روابط ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ اسرائیلی کابینہ کے شدت پسند وزراء پر پابندیاں عائد ہونی چاہیے۔ غزہ میں انسانی تکلیف ہمارے اجتماعی ضمیر پر گہرا داغ ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ معصوم فلسطینی مسلسل قتل کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ 4 اکتوبر کے معاہدے کے تحت کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات منظور کیے گئے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد کی جانب مائل ہوئی۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو قانون کے مطابق کالعدم قرار دیا گیا۔ ترجمان پولیس آزاد کشمیر کی نیوز کانفرنس۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت نے کہا، حکومت نے مذاکرات سے مسائل کے حل کو ترجیح دی۔ راولہ کوٹ ملحقہ علاقوں کو ملانے والی شاہراہوں کو بلاک کیا۔ پاکستان سفارتکاری کی پہچان۔ اسلام آباد میں نویں OIC خواتین وزارتی کانفرنس کا آج سے آغاز۔ مسلم خواتین ممالک سے وزراء، مندوبین اور ماہرین کی آمد جاری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ OIC کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ کانفرنس میں خواتین کے کردار اور ترقی کا جائزہ لیا جائے گا۔ خواتین کو درپیش چیلنجز پر بھی غور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں چوری کے الزام پر 11 سالہ بچی پر بے ایمانہ تشدد کی ویڈیو وائرل۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس۔ اچھرا پولیس نے تشدد میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مانسون کا نیا سسٹم ملک میں داخل۔ لاہور میں بادل برس پڑے۔ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ برسات۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ گجرات کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ حافظ آباد، ڈسکہ اور وزیر آباد میں بھی بارش سے موسم خوشگوار۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کا امکان۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ NDMA نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مطلع ابر آلود، تیز ہوا کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان۔ بنگلہ دیش میں کئی روز کی شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث لینڈ سلائڈنگ اور مختلف حادثات میں 44 افراد ہلاک۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے جنوبی مشرقی علاقوں کے 7 اضلاع متاثر ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں 2 لاکھ سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ فوج اور امدادی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ بجلی کی بندش، تباہ شدہ سڑکیں اور منقطع مواصلاتی رابطے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سبب بن رہے ہیں۔ طوفان بابی چین کے صوبہ زیجیانگ سے ٹکرا گیا۔ شدید بارشوں اور تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے۔ 20 لاکھ سے زائد افراد کا انخلا۔ تائیژو شہر میں بھی طوفان نے تباہی مچا دی۔ ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ سمندری طوفان جاپان اور تائیوان کو متاثر کرنے کے بعد چین پہنچا۔ ساحلی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ۔ بھارتی ریاست کا ہندوتوا انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا سنسنی خیز انکشاف۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش میں لنچنگ کیس کے فیصلے پر مسلم خاتون جج کو ہندوتوا انتہا پسند کی قتل کی دھمکیاں۔ گودی میڈیا بھی انتہا پسندوں کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ سابق جج مارکنڈے کاٹوجا کا کہنا ہے کہ جج تبسم خان کی عدالتی ساکھ کو ان کے مسلم شناخت سے جوڑ کر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور دفاعی چیمپئن ارجنٹینا فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سوئٹزرلینڈ کو 3-1 سے شکست۔
सेमी फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दी।